مسجد زرار تو موجود، مسجد زرار کے نام سے وہ کردار تو موجود ہے، مسجد نبوی کہاں پر ہے؟ مسجد حرام کہاں پر ہے؟ کہیں پر ہے؟ اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا اسلامی معاشرہ؟ تو اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے شخصیات کو اپنے اندر تبدیلی لانا شخصیات کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جو آیت 159 کی میں نے تلاوت کی، یہ آیت اب آپ دیکھیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ثابت ہوئے، اگر آپ سخت دل بد زبان ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو تمام کے تمام لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ آج علماء کا کردار کیا ہے بتائیے بھائی؟ ہندو ہوگا، عیسائی ہوگا، کرسچین ہوگا، اہل الحدیث ہوگا، دیوبندی ہوگا، بریلوی ہوگا، سختی کس لیے؟ قرآن نے آپ کو کہاں پر تعلیم دی ہے سختی کرنے کے لیے بتائیے؟ کہیں پر قرآن نے اجازت دی ہے؟ قرآن تو اس حد تک آپ کو لے کر جاتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور سوسائٹی میں یہ اعلان کرے کہ میں مسلم ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں صرف ایک مسلمان ہوں۔ تو دیکھیے اسلامی معاشرہ اس طریقے سے قائم ہوتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے کے لیے جو اللہ رب العالمین آیات کے ذریعے ہمیں جو تعلیم دیتے ہیں، جو تربیت دیتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، میں نے حدیث مسلم کی آپ کے سامنے رکھی۔ اب ایک دوسری جانب آپ کو لے جانے کی کوشش کروں گا جو ہمیشہ الگ الگ طریقوں سے آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آگے میری باتیں بہت آگے تک آپ کو پہنچانے کی، یہ پیچھے نہیں، مسجد کے دروازے، مسجد کے اندر تک، مسجد سے ذرا باہر بھی نکلیے، اخلاق و کردار کے میدان میں بھی آئیے، قربانیاں دینے کے میدان میں بھی تو پہنچیے۔ تو اب میں آپ کو جہاں پر لے جانا چاہتا ہوں، دیکھیے میرا نکاح ہوا، نکاح کے بعد اگر اللہ رب العالمین نے مجھے 4 بچے دیے تو یہ 4 بچے میں کہتا ہوں کہ میرے ہیں، لیکن اسلامی معاشرہ، مسلم معاشرہ، اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے، اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والا مسلمان جو ہوتا ہے، اس کی سوچ اتنی چھوٹی نہیں ہوتی کہ میں میرے بیوی بچوں تک محدود رہتی ہے، وہ میرے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ میرے گھر میں جو بچے پیدا ہوئے یہ بچے ساری سوسائٹی کے بچے ہیں، یہ بچوں پر صرف میری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ساری سوسائٹی کے افراد کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ محدود سوچ اور فکر سے باہر نکل گئے، آپ کی سوچ ٹوٹ گئی، اب آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے، کچھ ویژن کچھ آپ کے سامنے بڑا گئے، وہ ویژن آپ کی سوسائٹی کے حوالے سے، پھر ریاست کے حوالے سے، پھر ملک کے حوالے سے، پھر ساری کائنات اور دنیا کے حوالے سے آپ کو جانا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت اچھی کر کے سوسائٹی کو تحفہ دیں گے نیک، شریف، با اخلاق، با کردار بچوں کا، دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ بتائیے۔ اس طرح کی ہماری سوچ ہے نہیں ہے؟ تو دیکھیے یہی چیز سے قرآن آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہے جس میں ہم قید ہیں، اور یہی قید ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہی ہے۔ ایک جنگل کا، یہ ہمارا معاشرہ ایک جنگلی معاشرے کے اندر تبدیل ہو چکا ہے کہ ایک انسان، میں میری بیوی بچے سے باہر نہیں نکلتا، قرآن آپ کو آپ سے، آپ کی بیوی سے، آپ کے بچوں سے باہر نکالتا ہے، یہ زنجیروں سے آپ کو آزادی دیتا ہے، یہ سرحدوں کو توڑ کر آپ کو ہر ایک انسان سے جوڑ دیتا ہے۔ جنگلی معاشرہ آپ دیکھیں گے، شیر کو کھانے والی چیز نظر آئے چیر پھاڑ کرے کھا لے، دوسرے کو برداشت نہ کرے۔ کیا ہمارا حیوانی معاشرہ آج ہے یا نہیں ہے؟ ایک انسان مسلمان ہے، دوسرے مسلمان کو برداشت ہی نہیں کرتا، اسے اچھا دیکھ ہی نہیں سکتا، سامنے والا کچھ ترقی کرے تو کس طریقے سے اس کی ترقی کو تباہ اور برباد کر دیا جائے۔
روزانہ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ چلتے رہتا ہے کہ کب موقع ملے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ سورہ حشر کی میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی، یاد رکھنا ہے کہ مسلم معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ اب اس کے بعد میں مسلم معاشرہ بنانے کے لیے نوجوانوں کی ذمہ داری بہت زیادہ آتی ہے۔ اب اگر نوجوان قرآن کی تعلیم کو لے کر اپنی شخصیت کو تیار کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو وہ مسلم معاشرہ ہے۔ اب کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے؟ چلیے، نوجوان 20-18 سال کی عمر کو آ جائیں، پہلا راستہ تو جم کا اختیار کریں گے، اور ہمارے یہاں پر تو دنگل کو لنگوٹ لگا لیے، دنگل کو چلے گئے، اور ذرا سا گوشت زیادہ ہو گیا، ڈرائی فروٹ کا استعمال کر لیے، کچھ کشتیاں مار لیے، اس کے بعد میں بہت بڑے پہلوان بن گئے۔ مسلم معاشرے کے اندر پہلوانی کا معیار جسم پر گوشت یا کشتیوں میں کسی کو پچھاڑ دینا، کسی کو ڈرا دینا، پہلوانی کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر پہلوانی کا معیار اخلاق اور کردار ہے۔ پہلوان نیکیوں کی طرف جو پہل کرتا ہے اسے پہلوان کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث رکھ کر میں بات آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دے، جیت حاصل کر لے، بلکہ پہلوان وہ ہے غصہ آنے کے بعد میں غصے کو قابو پا لے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ باماس 26 جنوری 15 اگست کو بڑے میدان میں کشتیاں کرائے، کوئی کشتیوں میں فرسٹ آ جائے، اسے پہلوان نہیں کہیں گے، یا ہمارے بام اکھاڑے میں کوئی جیت جائے، وہ پہلوان ہماری نظر میں نہیں ہے، یا دوسرے پہلوان جو سٹی کے اندر جو بھی ہے، ہم انہیں پہلوان نہیں مانیں گے، ذرا چینج کریں گے۔ ایک با اخلاق انسان ہے، با کردار انسان ہے، اسے پہلوان کہیے۔ اسلامی معاشرے کے اندر ہوتا ہی ایسا ہے۔ اب پہلوان دوسروں کو کہنے سے کیا ہو گیا؟ یہ پہلوانی دوسری طرف بھی نکل رہی ہے، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، جو اسلام کے اندر حرام ہے۔ کیسے؟ سورہ فرقان آپ دیکھیے، اسلامی معاشرے کے اندر والدین بچوں کی تعلیم اور تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو دھیرے دھیرے عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سینے کو جھکا کر، چہرے کو جھکا کر، اکڑ کر نہیں چلتے۔ اگر بالاتفاق کوئی آ کر جھگڑا کر بھی لے، بد اخلاقی سے پیش آ جائے، تو کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم کو سلامتی ہے، کوئی فیٹ گھونسا وغیرہ یا کوئی پچھاڑیاں وچھاڑیاں نہیں ہے، میری ذات سے تم کو سلامتی ہے، کیونکہ میرے والدین نے میری تربیت اس طریقے سے کی ہے۔ اسلامی معاشرہ، والدین نے تربیت کی ہے بچوں کی قرآن کے مطابق، قرآن کے ذریعے سے شخصیات کی تعمیر کی ہے۔ اس کے لیے میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگی، ہمیں زندگی لینی ہے اللہ کی وحی سے، اور وحی کہتے ہیں زندگی دینے والی چیز کو، وحیٌ، یہ وحی جو بنی ہے زندگی۔ تو ہم اگر زندگی لینا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب سے ہمیں زندگی ملے گی، اور جب اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے تو ایک بات میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں نا، کہ مٹی کے انسان کو سونے کا انسان بننا ہے۔ جب آپ اپنی شخصیت کے اندر اس طریقے سے دھیرے دھیرے تبدیلی لانا شروع کریں گے، روز بروز آپ محسوس کریں گے کہ مٹی کے انسان سے آپ سونے کے انسان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دن بہ دن آپ کی شخصیت میں تبدیلی، آپ کے اخلاق میں تبدیلی، آپ کے کردار میں تبدیلی، آپ کا ہر قدم جہنم سے دور جنت کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں مشکوک، شک و شبے والی، بلکہ آپ کا دل محسوس کرے گا کہ میں جنتی ہوں، اور مرتے وقت آپ کے چہرے کی کیفیت، آپ کی زبان کے کلمات ان لوگوں کی طرح جو ڈر و خوف، موت کے ٹائم پہ ڈر و خوف سے، ہیبت سے، یعنی دیدے پھٹے ہوئے، چہرہ ڈرونی بن چکا، کالا پڑ چکا، یہ کیفیت اس شخص کی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا ہے، قرآن کے مطابق اس نے عمل کیا ہے۔ تو یہ سورہ فرقان کی آیت کے بعد میں خاص نوجوانوں کے لیے پھر سورہ لقمان کی طرف آپ کو چلنا ہے، وہ تعلیمات کو اختیار کرنا ہے،
روزانہ اپنی شخصیت کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ تعلیمات کیا ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ میرے پیارے بیٹے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اپنے یہ کلے، یہ اپنے گال ہرگز مت پھلا، اور زمین پر اکڑ کر ہرگز مت چل۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کے چل کے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو تو پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے عاجزی اختیار کیجئے۔ باڈی لینگویج تو آپ جانتے ہیں نا، ہمارے بارکس میں تو عام ہے، یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ آپ بارکس کیا، اولڈ سٹی کو آپ لے لیجئے، اولڈ سٹی کو لیجئے، نیو سٹی کو لیجئے، آپ کو بہت بڑا تہذیبوں کے یعنی فرق آپ کو ملے گا اخلاق اور کردار کے لحاظ سے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے ہیں۔ تو باڈی لینگویج کے ذریعے جس طریقے سے دیدے بڑے کر کے لوگوں کو ڈرانا، گال کے ذریعے ڈرانا، الگ الگ اشاروں کے ذریعے ڈرانا، کچھ الگ طریقے سے بات چیت کر کے ڈرانا، یہ ساری چیزیں خراب ہے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے والوں کا، روزہ رکھنے والوں کا، حج کرنے والوں کا یہ معاشرہ نہیں ہے۔ حاجی روزے دار لوگوں کو امن و امان دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو آپ یقین مانیے چلتے پھرتے جنتی اشخاص کو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے۔ یہ ہونا چاہیے۔ یہ جب تک نہیں ہوگا ہم نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ قرآن کریم سورہ حامیم سجدہ کی آیت تو میں ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو، گالی دے دعا دو، اینٹ کا جواب پتھر، پتھر کا جواب اینٹ، یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، کوئی گالی دے دعا، بد اخلاقی با اخلاق، بد کردار با کردار، یہ بن کے دکھاؤ۔ اور اس کے بعد میں ہوگا کیا؟ تمہارا دشمن بھی تمہارا ایک دوست بن جائے گا۔ اس کے بعد میں ایک مثال ہمیشہ رکھتا ہوں، ہر شخص کے اندر آپ اسے اپنا دشمن ہی کیوں نہ سمجھیں، آپ کے لیے دو شخصیات سوئی ہوئی نیند کی حالت میں ہیں، ایک آپ کا دوست، ایک آپ کا دشمن، ایک شیطان، ایک فرشتہ۔ یہ آپ کی اپنی، میری اپنی صلاحیت ہے کہ میں میرے دشمن کے اندر سے دوست کو جگاتا ہوں یا دشمن کو جگاتا ہوں۔ اب دوست کو جگانا، دشمن کو جگانا کیسے؟ آپ کسی شخص سے ملاقات کرے، گالی گلوچ کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے، دو شخصیات آپ کے لیے سوئی ہوئی، ان میں سے آپ نے کس کو جگایا؟ دوست کو یا دشمن کو، شیطان کو یا فرشتے کو؟ ضروری ہے آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں کیا کرے گا؟ گالی دے گا، لڑنے کے لیے آئے گا۔ یا آپ سلام کیا ہے؟ میری ذات سے آپ کو سلامتی ہے، پھر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھانا کیا ہے؟ میرے جسم کے اعضاء سے آپ کی ذات محفوظ ہے۔ یہ ایک تعلیم تھی، یہ ایک تربیت تھی۔ اب ہم نے السلام علیکم ورحمت اللہ 10 20 30، لیکن اس کا مقصد اس کی روح کو جانے بغیر 10 20 30 حاصل کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ مصافحہ، اس کی روح کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے آپ کی ذات محفوظ ہے، سلام بھی کر رہے ہیں، گالی بھی دے رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں بھی، تو منافقت کیوں؟ سلام مت کیجئے، کسی سے دشمنی ہے تو منافقت مت کیجئے، گھر سے باہر نکلے، راستے میں نکلے تو گالی دیجئے، اس کو گالی دیجئے، آپ سلام کیوں کرتے ہیں؟ سلام کی روح، سلام کا مقصد ہماری ذات سے اسے سلامتی دینا ہے، اس بات کا اظہار کرنا ہے۔ یہ چیزیں بچوں کو سمجھائیے، بچوں کی تربیت کیجئے، ہماری بچیوں کی تربیت کیجئے۔ قرآن کریم کی اور کئی آیات میرے سامنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اسلامی معاشرے کو رکھ کر آپ کے سامنے ان آیات کو پیش کر سکتا ہوں کہ مومنین آپس میں کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے۔ اور جب اسلامی معاشرہ بن جائے گا، ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے اشخاص کو پیدا کرنے میں علماء مساجد کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم 20 ہو تو 200 پہ بھاری رہو گے، 1000 ہو تو 2000 پر تم بھاری ہو جاؤ گے، اور ایک دن تم ساری دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ تو غالب آنے کے لیے کوئی ہتھیار کی، تلوار کی، تیر کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کا ہتھیار، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی محبت، تو اللہ کی محبت آپ کو کہاں پر ملے گی؟ اللہ کے بندوں میں آپ کو اللہ کی محبت تلاش کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو سوسائٹی میں کوئی غریب ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مقروض ہے، خاندان میں، قبیلے میں کوئی پریشان ہے تو اسے راضی کر لیجئے، اس کی مدد کر کے آپ کے دل کو جو سکون ملے گا، مسجد کا مینار بنا کے، مسجد میں اے سی لگا کے، مسجد کی تعمیر کروا کے، مسجد کا رنگ و روغن کرا کے آپ کو، یا کسی مدرسے میں پیسہ لگا کے آپ کو وہ سکون، وہ اطمینان نہیں ملے گا جو ایک انسان کی مدد کرنے میں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ خانہ کعبہ ٹوٹ جائے یا توڑ دیا جائے مجھے منظور ہے، لیکن ایک انسان کے دل کو ٹوٹتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا۔ انسان یہ ساری کائنات کو لے کر بنایا گیا ہے۔ مسجد کچھ مٹی کی اینٹوں کے ذریعے ہی تو تعمیر کی گئی ہے، جب تک تعمیر نہیں کی گئی تو مٹی ہی تو تھی، لیکن انسان تو ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کو لے کر انسان کو تیار کیا گیا، انسان کو بنایا گیا، اور پھر خود اس انسان کے اندر جب تیار ہوا تو اللہ نے اپنی روح پھونکی اس کے اندر۔ اسی لیے تو کہا گیا اشرف المخلوقات ہے انسان۔ اس انسان کی کوئی عزت نہیں، اس کا سوسائٹی کے اندر کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عزت کچھ نہیں اس کا۔ مسجدوں کی عزت ہے، کیوں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، یقیناً اللہ کا گھر ہے مسجد، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ انسان، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ انسان میں خود اللہ اپنی روح اللہ نے پھونکی ہے، تو انسان کا کچھ مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ انسان کی بے عزتی ہوتی رہے، یہ بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہ رہے، سڑ کے، اکڑ کے، کینسر کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے مر جائیں، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، اس کی بیٹی کچھ جہیز کے سامان کے لیے گھر سے نہ اٹھے، بوڑھی ہو کر مر جائے، ڈپریشن میں جا کے پریشان ہو کے پاگل ہو جائے، یہ سب چلتا رہے، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، باتیں اور آگے تک جا سکتی ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں گفتگو اسی طریقے کی، یعنی جب کبھی بھی تقریر کرتا ہوں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر، میرے اندر تبدیلی آئے۔ اس کے بغیر یہ درس قرآن بھی ہمارا بیکار ہے۔ اگر آپ درس قرآن میں آئیں، اتوار کے روز جو باتیں کہی گئی سنیں، ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے چھوڑ کر چلے جائیں، تو پھر یہ درس قرآن بھی ختم ہمیں کرنا چاہیے۔ کوئی ضرورت، میں مسجد خمیس سے ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا، جمعے کا خطبہ یہ سب بیکار ہے۔ اگر لوگ تیار نہ ہو عمل کرنے کے لیے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ عملی اعتبار سے ان تمام چیزوں کو ہم قبول کریں۔ سن کر نیکیاں حاصل کرنا آپ چھوڑ دیجئے، سن کر قرآن پڑھ کے نیکیاں، بیان سن کے نیکیاں، یہ ساری چیزوں سے ذرا آگے بڑھنا ہے، سوسائٹی کو، اسلامی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا بنائے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔